میں ایک بات بڑے افسوس سے کہتا ہوں، بینگ اے مسلم اور ایک اچھے مسلمان خاندان سے اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسرائیل کی اور یو اے ای کی جو آپس میں دوستی ہوتے ہوتے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ سفارتی تعلقات ہو گئے، اب ٹیلی فونک رابطے بھی ہو گئے، اس کے علاوہ اور فضائی رابطے بھی ہو رہے ہیں، جو اس کو میرے خیال میں ہم ایران اور ترکی کے لیے جس طرح یہ مشکلات امریکہ مل کے پیدا کر رہا ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے پاکستان کو اس سے بہت زیادہ باخبر رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کبھی بھی یہودی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہودیوں کو ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلام میں لکھا ہے کہ یہودی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہنود اور یہود ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک افسوسناک مقام، ایک افسوسناک پہلو ہے جس کے لیے میرے پاس بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ کیا وجہ ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑی غلط چیز ہے کہ جو مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا کہ دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کے یہودیوں کے سامنے کھڑے ہوئے آج سعودی عربین امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ ان کے اوپر جب مرضی روپ ڈال کے، جب مرضی کسی جگہ چپکے سے میزائل وغیرہ پھکوا کے پھر ان سے پیسے لیتا ہے، پھر ان کے اوپر انہیں جھکاتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے، اپنی فوجوں کو پیسے کھلواتا ہے، وہاں پہ اپنے جنگی جہاز رکھواتا ہے، اپنی فوجیں کھڑی کرواتا ہے۔ اس کے بعد اب اس نے جس طرح امریکہ نے دنیا کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، کویت کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، اور وہ ابھی لبنان میں اس نے تباہی پھیلائی، پھر بیروت میں تباہی کی لبنان کے کیپٹل میں، اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پھر کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، یہ سب یہودیوں اور امریکہ کو مل کے سارا یہ کام ہو رہا ہے جو ہمارے مسلمانوں پہ اتنے مصائب اور اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اور ہم لوگ آج اس قابل بھی نہیں کہ اپنی آزادی کے لیے یا اپنی آزادی کی پہچان کروا سکیں، کیونکہ ہمیں آزادی کے باوجود ہمیں غلام سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک ہماری اس جو ہماری مانگنے کی عادت ہے، کشکول پھیلانے کی عادت ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہ خدا جو سب کو دیتا ہے وہی یہودیوں کو دیتا ہے، وہی مسلمانوں کو دیتا ہے، تو کیوں نہ آئیے ہم اپنے خدا سے مانگیں جو ہم سب کو دیتا ہے۔ تو ہم یہودیوں کے سامنے اس کے سامنے کبھی نہ کھڑے ہوں تو بالکل جیسے ایران ترکی اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، جن کا صدر جو ہے اردگان اتنا قابل عزت، قابل احترام انسان ہے، جو خود قرآن شریف پڑھتا ہے، جو خود عام آدمیوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے، جو اتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے ترکی کی قوم کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے، اور آج وہ دنیا کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آج امریکہ جو ہے اس کو مشکل پڑی ہوتی ہے، جب بھی وہ کسی مسلمان ملک کو اونچا ہوتا دیکھتا ہے وہ اس کے خلاف فوری ایک محاذ کھڑا کرتا ہے، اس کو تباہ کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ جو اس نے مشکلات پیدا کی، ان کی صنعتی اور اس طرح کی مشکلات پیدا کی، ان کو تکلیفیں پہنچا کے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی موت اپنے آپ ہی وہ مر جائیں اور ہمارے پیروں میں گر جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے نہ ہم پاکستانیوں نے آج تک ان کے ساتھ اچھے پڑوسی کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ایران ہمارا بہت اچھا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ ہم ایران، پاکستان، ترکی مل کے اور چائنا اپنا ایک گروپ بنائے جو دنیا کے اوپر بہت زیادہ دنیا کے اوپر اپنا اثر چھوڑ سکتا ہے، دنیا کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کرے کہ ہمارا تو کوئی وہی نہیں ہے، سر پہ نہیں، کبھی ہم چائنا کے ساتھ ہو جاتے، کبھی ہم امریکہ کے ساتھ ہو جائے، امریکہ تڑی کرا دیتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، چائنا ہمارا اتنا قریبی دوست ہے، وہ ہمارے لیے ہر محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جنگ ہونے لگتی ہے، انڈیا کبھی بھی ہمارے تو آنکھیں نکالتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک بہت وفادار دوست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمیں طرح طرح کے اندر خانے بھی ہماری مدد کرتا ہے اور باہر بھی ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے ہمارے، جبکہ دوسری طرف جو امریکہ وغیرہ ہے اور ایون سعودی عرب جو ہمیں کوئی مدد کرتا ہے، امداد دیتا ہے، تو فوراً آنکھیں نکال کے امریکہ کے کہنے سے ہم سے پیسے مانگتا ہے، ہمیں تڑیے کراتا ہے کہ تمہارے پاس جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں یا دوسرے افراد ہیں، ہم ان کو اپنے ملک تمہارے ملک میں واپس بھیج دیں گے۔ اور اس کے یہی یو اے ای کا ہمارے پاس ڈر ہے کہ یو اے ای میں بھی ہمارے کئی لاکھ آدمی کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اف یو ٹیک اے فرم ڈیسیژن، اگر ایک فرم ڈیسیژن لیتے ہیں پھر تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ کیا کرے، خدا کرے ہماری مسجدوں کو آباد کرے، خدا تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس مسلمانیت پیدا کرے، اسلام اور اسلام کی محض نام کا اسلام نہ ہو بلکہ اسلام کی محبت پیدا کرے، اسلام پہ ہم عمل کرنا سیکھیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بجائے ایک اچھی تعلیم دیں، ہمارے چیپٹرز میں ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، بجائے اس کے کہ آج ہم پہ جو ہے بہت ساری ہمارے ملک کے اندر امریکہ کے پیسے کے ذریعے جو ہے احمدی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم پہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور در خانے اپنے اپنا اس کا مذہب کا پرچار کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کو کہتا ہوں کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ اپنا پرانا قرآن شریف کے صدقے سے بدلے نیا قرآن شریف لے لیں، تو کبھی نہ لیجیے گا، کیونکہ پرانا قرآن شریف لینے کے بعد آپ کو نیا
قرآن شریف دے دیتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں. وہ احمدی اس کا لکھا ہوا ہے, مطلب مرزائیت کا لکھا ہوا قرآن شریف ہے, اس پہ اسی کا ترجمہ ہے. تو دیکھیں ہمارے اسلام میں کیا کیا لوگ پیدا ہوئے. آئیے ہم لوگ مثال دیتے ہیں, حضرت علی کی دیتے ہیں, کیا بہادر آدمی تھے, کس طریقے سے انہوں نے اسلام پھیلایا, کس طرح وہ اسلام کے لیے لڑے, کس طرح حضرت امام حسین کربلا کے مقام پہ لڑے, کس طرح ہماری شہرت کے اور شجاعت کے کتنے کتنے بڑے نام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس طرح کے ہوں اور جس طرح ہم نے اسلام پھیلا اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا اور جس طریقے سے ہم لوگ انہوں نے یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے اور جس طرح ان کے ساتھ جنگ کری, آج کاش وہی مسلمان آج بھی ہوں جو 313 جو ہے جنگ بدر میں جیتے تھے, جنگ احد میں جیتے تھے, جو بہت ہماری ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی. لیکن آج وہ مسلمان رہے, نہ وہ مسلمانیت اسلامیت رہی, نہ مسلمان رہے, نہ اسلامیات وہ رہی. خدا تعالی ہمیں اس نے ایک اچھا پکا مسلم بنایا اور میری قوم کے تمام نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کرے. اور وہ چیزیں جو میرے لڑکوں نے نوجوان نشے کی طرف چلے گئے, راغب ہو گئے, شیشہ پیتے ہیں, اس کے بعد شیشہ پینے کے علاوہ آئس پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں. نوجوان نسل ہماری تباہ ہو رہی ہے. ہر ایک کے منہ میں گٹکا ہے, پان ہے, جگہ جگہ گٹکے کی دکانیں کھلی ہوئی جس کی سرپرستی قانونی طور پہ مطلب جو ہمارے یہاں کے ہمارے محافظ ہیں وہ کرتے ہیں سرپرستی, ان سے پیسے لیتے ہیں. جوئے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, زنا خانے کے مطلب جہاں پہ زنا خانہ کھلے ہوئے ہیں اور مطلب ایسے مطلب کوٹھے بنے ہوئے ہیں. جگہ جگہ ایسے ہے جس میں نوجوان نسل کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ آ کے ایسا غلط کام کرے. پھر جو گندی فلمیں ہمارے موبائل فون پہ چل رہی ہیں وہ جو اس سے بھی بچے بہت زیادہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں. تو میں سب نوجوان نسل کو کہتا ہوں بیٹا کبھی یہ نشے کی طرف نہ جانا, کبھی غلط طرف نہ جائیں. آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے, آپ نے پاکستان کا اس خوبصورت جھنڈے کو سنبھالنا ہے, آپ نے اس پاکستان کے قومی ترانے کو کوئی قائم دائم رکھنا ہے جس کے سائے تلے ہم پال رہے ہیں, جس کو بڑی مشکل سے قائد اعظم نے حاصل کیا اور اس کو علامہ اقبال اور تمام مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی. کبھی 47 کے اندر میرے والد بتایا کرتے ہیں جس طرح کی قربانیاں ہم مسلمانوں نے دی, جیسے کہ پوری ٹرینیں کٹی ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے نوجوان لڑکیوں نے کنوؤں میں چھلانگ ماری ہے, کس طرح ہمارے ساتھ سکھوں نے ہمیں کاٹا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس چیز کے وہ کرنا چاہیے کہ اپنا ملک کو, مسلمان کو, اسلام پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے. تو اس کے لیے سب چاروں پانچوں صوبے جس طرح سب اپنے آپ میں اکٹھے رہیں, سب ایک دوسرے کی مدد کریں, سب ایک دوسرے کا خیال کریں, آپس میں لڑنے کی بجائے پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے سوچیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.